حضرات محترم، آج کا دن چونکہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، جہاں تک آپ کے ایمان لانے کا تعلق ہے وہ واقعہ ہر ایک کو ازبر ہے کہ اپنے گھر سے تو چلتے ہیں غصے میں تپے ہوئے اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا عزم مصمم کیے، اور ادھر میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن ہشام، تو مولا ان دونوں عمروں میں سے کسی کے ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما اور اسلام کے لیے راہ کشادہ فرما۔ ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر وہ جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار ہے، بڑا نامور شخص ہے۔ وہ اگر اسلام قبول کر لے تو اس سے بھی اسلام کو بہت تقویت مل سکتی ہے۔ تو آقا کریم تو دونوں کے نام رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مولا ان یہ دو عمر ہیں، ان میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ رب کائنات نے عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مراد رسول تو ہیں، میرے آقا کریم نے ان کے لیے دعا کی ہے، لیکن انتخاب اللہ کا ہے۔ حضرات محترم، یہ پھر جب اپنی دانش میں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، راستے میں کوئی کہتا ہے کہ میاں تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ وہ حیران پریشان، اپنے گھر کو کیا ہوا کہ تمہاری اپنی بہن، تمہارے اپنے بہنوئی وہ کلمہ پڑھ چکے، وہ ان کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مان چکے، ان کی غلامی اختیار کر چکے، تم جا رہے ہو ان کے خلاف ان کو قتل کرنے۔ وہ کہتے ہیں اچھا تو پہلے پھر اپنے گھر والوں کا معاملہ صاف کیا جائے۔ اب جب اپنی بہن کے گھر آتے ہیں، وہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں، ان کو آتا دیکھتی ہیں، ظاہر ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور ان کا غیظ و غضب اور ان کی بہادری اور شجاعت اور ان کی تلوار کی کاٹ اس وقت بھی مانی ہوئی ہے، تو وہ گھبرا کر قرآن مجید کے اوراق سمیٹنے لگتی ہیں اور چھپانے لگتی ہیں۔ لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ جناب غیظ و غضب میں ان پر مار پیٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کو مارا جا رہا ہو تو وہ رحم کی اپیل کرتا ہے، بھائی مجھے معاف کرو، میں نے کیا کیا، میں تمہاری بہن ہوں، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ لیکن نہیں، وہاں سے رحم کی اپیل نہیں ہے، وہاں سے نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں معاف کر دو، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ہماری جان بخش دو، ہم آئندہ یہ حرکت نہیں کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ وہ کیا کہتی ہیں عمر تم جو کچھ بھی کر لو، اپنی تمام طاقت صرف کر دو، ہمیں جان سے مار دو، لیکن ہمارے دلوں سے اسلام تو نہیں نکال سکتے۔ اب وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ آخر کون سا جذبہ ہے، اور یہ کیسی عقیدت ہے، اور یہ کیسی حقیقت ہے کہ میرے ظلم اور تشدد کے سامنے بھی یہ مان نہیں پڑی، اور جان کے خوف سے بھی اس میں کوئی ذوف نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی بات ہے صحیح، تو چلو یہ پیغام سننا تو چاہیے، اس حقیقت کو دیکھنا تو چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں جسے تم اللہ کا پیغام کہتے ہو کیا ہے۔ اس عالم میں بھی وہ کہتی ہیں کہ نہیں، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تم نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی تم پاک نہیں ہوئے، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اب یہ بات تو غصہ بھڑکانے والی ہے نا، یہ تو اشتعال دلانے والی ہے نا، یہ تو اس پہ چنگاری ڈالنے والی چیز ہے۔ لیکن چونکہ رب کائنات کی طرف سے انتخاب ہو چکا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اچھا چلو تم پڑھ کے سنا دو۔ جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو وہ جو سینے میں پتھر کی سیل رکھی ہے وہ پگھلنے لگتی ہے، اور پگھل کر آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پیغام واقعی اللہ کا ہو سکتا ہے، بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہی ہوگا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ حق ہی ہے، یہ باطل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اسی طرح وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے چل پڑے۔ اب ان کی ظاہری کیفیت تو وہی ہے نا، تلوار ہاتھ میں ہے، اسی طرح نکلے تھے نا گھر سے۔ اب دل کی دنیا بدل گئی، یہ تو دنیا کو نہیں پتا، دنیا والے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لٹکائے عمر بن خطاب چلے آ رہے ہیں اور بارگاہ نبوت کا قصد ہے، تو وہاں پر لوگ گھبرا جاتے ہیں
اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب تلوار لٹکائے آ رہے ہیں، یہاں خون خرابہ ہوگا، کیا ہم ان کو راستے میں روک لیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو آنے دو۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آقا کریم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے کہ کافروں کو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ ہم پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ہمارا جینا حرام کر دیں گے، ہم سے وہ سوشل بائیکاٹ کریں گے، ہمارے لیے مسائل کا انبار کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کر رہے، کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن عدل اعلان اسلام پر عمل نہیں کر رہے، کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن اسلام کے طریقے کے مطابق عبادت کا راستہ اختیار نہیں کر رہے۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ چھپ کر عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کعبۃ اللہ میں عبادت کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہاں پر ماتھا ٹیکیں گے اور دنیا کو بتائیں گے ہم، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ چھپائی وہ چیزیں جاتی ہیں جو باعث شرم ہوتی ہیں، ہمارا ایمان ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو وہ تقویت ملی کہ مسلمان وہ اپنے اسلام کا اعلان کرنے لگے، مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگے اور کعبے میں عبادت کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں جھکنے لگے۔ تو آقا کریم نے جو رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا یہ عمر کے ذریعے یہ اسلام کو تقویت عطا فرما، تو وہ تقویت کے اظہار کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ فوراً اس کا اظہار بھی شروع